السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ کے اپنے چینل تہجد میریکل پہ. یہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت، وظائف اور روحانی ترقی کے لیے قیمتی باتیں ملیں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے. ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں. میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ. آج میں آپ کو جو میریکل اسٹوری سنانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں، بلکہ اللہ کے کرم، صبر اور یقین کی ایسی زندہ مثال ہے جو آپ کو حیران بھی کرے گی اور اللہ کے کلام پر یقین بھی دلائے گی. سوچئے، اگر آپ کے گھر کے دروازے پہ روز ایک نوجوان ٹیوشن پڑھانے کے بہانے آئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ نظر کی جگہ دل سے باتیں کرنے لگے، اور ایک دن اچانک ایک لو لیٹر آپ کے ہاتھ میں رکھ کر خاموشی سے چلا جائے. پھر کچھ دن بعد رات کے اندھیرے میں رانگ نمبر سے دھمکی بھرا میسج آئے جس میں لکھا ہو، میری بات مان لو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. کیا آپ ڈریں گی؟ کیا آپ گھر والوں کو بتائیں گی؟ کیا آپ بدعا دیں گی یا پھر اللہ سے رجوع کریں گی؟ تو سسٹر، وہ لڑکی جس کی کہانی آپ آج سننے جا رہے ہیں، اس نے دروازے بند کیے، زبان بند رکھی، لیکن اللہ کا در کھٹکھٹایا. اور جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اسے ملا ایک خاص وظیفہ، دم سٹون اور مکمل روحانی رہنمائی. کیا وہ لڑکا واقعی باز آیا؟ کیا وہ لڑکی سکون سے جینے لگی یا قسمت نے ایک نیا موڑ دکھایا؟ یہ سب آپ جانیں گی آج کی مکمل میریکل اسٹوری میں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آپ کا بھی دل آج کسی ایسے ہی یقین بھرے وظیفے کی تلاش میں ہو. تو چلیے شروع کرتے ہیں. علینا سسٹر، میں آپ کو جو سنانے جا رہی ہوں وہ میرے لیے ایک میریکل سے کم نہیں ہے. آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت آپ کی ویڈیو میری نظروں سے نہ گزری ہوتی تو شاید میری زندگی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہوتی. پچھلے سال میں نے BA مکمل کیا. رزلٹ آیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. امی ابو نے دعا دی اور گھر کا ماحول خوشی سے بھر گیا. انہی دنوں ہماری پڑوسن آنٹی ہمارے گھر آئیں. وہ کافی اچھی عورت ہیں، لیکن کچھ زیادہ بولتی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، میرا بیٹا FSC سیکنڈ ایئر میں ہے، انگلش بہت کمزور ہے، پلیز اسے تھوڑا پڑھا دو. میں نے بنا زیادہ سوچے اوکے کر دیا. مجھے لگا چلو کسی کا بھلا ہو جائے گا، ساتھ پاکٹ منی بھی آ جائے گی. اگلے دن ان کا بیٹا ٹیوشن کے لیے آ گیا. بالکل خاموش سا لڑکا تھا، نظر جھکی ہوئی، بات بہت کم کرتا. میں نے اس کی پرسنالٹی کو بہت نارمل لیا. پہلا ہفتہ تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا. میں انگلش گرامر اور کمپریہنشن سمجھاتی، وہ خاموشی سے سنتا رہتا. لیکن 1 مہینے کے بعد اس کے رویے میں کچھ فرق آنا شروع ہوا. وہ چھپ کر مجھے دیکھتا، جب میں پڑھاتی تو میری طرف گھور کر دیکھتا رہتا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیوریوسٹی ہوتی جو مجھے ڈسٹرب کرنے لگی. میں نے سوچا بچہ ہے، کرش ہو گیا ہوگا، اگنور کرو. لیکن دل میں تھوڑا ڈر بھی بیٹھ گیا تھا. بہرحال میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس پڑھائی جاری رکھی. پھر ایک دن جب میں اسے پڑھا چکی اور وہ جانے کے لیے اٹھا تو اس نے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ میری ٹیبل پر رکھ دیا اور تیزی سے دروازے سے نکل گیا. میں پیچھے سے آواز دیتی رہی، یہ کیا ہے، رکو، لیکن وہ جا چکا تھا. میں نے وہ کاغذ کھولا تو میرا دل دھک سے رہ گیا. وہ ایک لو لیٹر تھا اور صاف صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. میرے ہاتھ کانپنے لگے، نہ ہنسی روک پا رہی تھی نہ آنکھوں سے نکلا ہوا خوف. میں حیران تھی کہ یہ لڑکا جسے میں بچے کی نظر سے دیکھ رہی تھی، وہ اتنی بولڈ بات کیسے کر گیا. کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے
और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। उसी वक्त मैंने उसकी अम्मी को बुलवाया और साफ कह दिया कि आंटी सॉरी, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ा नहीं सकती। अगले दिन उसका आना बंद हो गया। बाद में पता चला कि उसने घर वालों से साफ कह दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। अम्मी कहती रही कि तुमने पढ़ाने से इनकार क्यों किया। मैंने कुछ नहीं बताया, बस खामोश रही, लेकिन दिल अंदर ही अंदर परेशान था। मैंने उसके मैसेजेस ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट नंबर से मैसेजेस करता रहा। कभी दुआएं, कभी सिर्फ हेलो। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि एक अजीब नंबर से मैसेज आया, मेरी बात मान लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नीचे उसका नाम लिखा था। अलीना सिस्टर, उस दिन मैं वाकई कांप गई। मेरी नींदें उड़ गईं, दिल में शदीद खौफ बैठ गया। मेरे अम्मी अबू बहुत शरीफ इंसान हैं, गांव में सब उनकी इज़्ज़त करते हैं। मैं सोचने लगी, अगर किसी दिन इस लड़के ने कोई शरारत कर दी तो मेरा ख़ानदान कहाँ जाएगा। मैं मेंटली स्ट्रेस में चली गई। हर वक्त एंजाइटी, नींद की कमी और बेचैनी। उन्हीं दिनों एक रात मैं सोते सोते यूट्यूब खोलकर रैंडम वीडियोस देख रही थी कि अचानक एक वीडियो मेरे सामने आई। आपकी वीडियो अलीना सिस्टर। आप उस वीडियो में लड़कियों को बता रही थी कि अगर कोई अनवांटेड रिश्ता पीछा नहीं छोड़ रहा या कोई इंसान बिला वजह तकलीफ़ दे रहा है तो अल्लाह से रुजू करें, वज़ाइफ करें और ख़ुद को कमज़ोर ना समझें। पहली बार मैंने आपकी बातें दिल से सुनी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपका चैनल खोला, मज़ीद वीडियोस देखी और सोचा कि मे बी ये मेरी प्रॉब्लम का हल है। उसी वक्त मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। आपका जवाब कुछ घंटों बाद आया और वो जवाब मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आपने कहा, सिस्टर अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बस दिल से दुआ मांगो और ये ख़ास वजीफ़ा हर रोज़ पढ़ो, साथ में दम स्टोन भी अपने पास रखो। मैंने फ़ौरन वजीफ़ा शुरू कर दिया। रात को रोते हुए पढ़ती, दिल से मांगती कि या अल्लाह मुझे इस आज़माइश से निकाल दे, मेरी इज़्ज़त बचा ले। अलीना सिस्टर, आपकी बातें मेरे लिए सिर्फ़ एक नसीहत नहीं थी, वो मेरी उम्मीद बन गई। मैंने हर दिन अल्लाह से मांगा और यकीन करें दिल को सुकून आना शुरू हो गया। वो लड़का जो रोज़ाना मैसेज करता था अब डिस्टेंस पर आ गया था। मैंने दम स्टोन भी मंगवा लिया और उसके आते ही मेरे दिल से खौफ निकलने लगा। ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्के था कि मैं खुद हैरान हो गई। मेरे दिल में एक थॉट आई, अल्लाह सुन रहा है, वाकई सुन रहा है। और ये थॉट, ये यकीन मेरी इस पूरी मिरेकल स्टोरी की बुनियाद बन गया। वजीफ़ा करते मुझे तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके थे। दम स्टोन साथ रखकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उस लड़के ने दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं की, जो मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन एक दिन अचानक उसका मैसेज आया, ना धमकी ना शिकायत, सिर्फ़ ये लिखा था, मैंने पुलिस में अप्लाई कर दिया है, दुआ करें। अलीना सिस्टर, मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वो बाज़ नहीं आएगा, लेकिन अब वो किसी संजीदा काम की बात कर रहा था। दिल में थोड़ा सा अजीब सा एहसास पैदा हुआ, खुशी भी, हैरानी भी और कहीं ना कहीं एक अजीब सी तसल्ली। लेकिन मैंने उसे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो समझे कि मैं नरम पड़ गई हूँ। उन दिनों मैंने वजीफ़ा पूरा इखलास के साथ जारी रखा। मैंने ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दिया था। हर रात सोने से पहले आपके बताए हुए तादाद में वजीफ़ा पढ़ती, आँखों में आंसू लिए दुआ करती। मेरे दिल में सिर्फ़ एक दुआ होती, या अल्लाह अगर ये लड़का मेरी किस्मत में नहीं तो हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दे, और अगर इसमें मेरे लिए खैर है तो मेरे दिल को इसके लिए साफ़ कर दे।
آپ نے جو بات کہی تھی علینا سسٹر، وہ میرے دل پہ نقش ہو گئی تھی۔ اگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوگی تو اللہ تمہارے دل کو مائل کر دے گا، ورنہ وہ خود راستہ بند کر دے گا۔ یہی تھاٹ لے کر میں چلتی رہی۔ پھر 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران نہ اس کا کوئی میسج آیا، نہ کال، نہ کوئی انڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ میں سمجھ بیٹھی کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ خود ہی کہیں اور مصروف ہو گیا ہے۔ میں نے بھی خود کو مکمل طور پر اسٹڈی اور گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ لیکن علینا سسٹر، 3 مہینے بعد ایک بار پھر ایک میسج آیا، الحمدللہ میری پولیس میں سلیکشن ہو گئی ہے۔ پہلے تو میرا دل دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اچانک پرانی باتیں دوبارہ تازہ کرتی ہوں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور صرف اتنا کہا، مبارک ہو۔ میرے دل میں اس وقت نہ خوشی تھی نہ ناراضگی، صرف ایک بلینک سا احساس تھا۔ شاید یہ بھی اللہ کی نظام تھا جو میرے ایموشنز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہی آنٹی، یعنی اس کی امی، ہمارے گھر آئیں۔ امی نے مجھے کچن میں بھیجا اور خود ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھ گئیں۔ جب وہ چلی گئیں تو امی تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹا وہ تیرے رشتے کی بات کرنے آئی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً کہا، امی پلیز انکار کر دیں۔ امی نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ میں اندر سے بہت الجھ چکی تھی۔ دماغ میں طوفان مچا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ لڑکا جو کسی وقت مجھے دھمکیاں دیتا تھا، اب پولیس آفیسر بن چکا تھا۔ اس کی ماں رشتہ لے کر آ گئی تھی، اور دوسری طرف میرے دل میں ابھی تک وہ پرانا خوف باقی تھا۔ مجھے وہ میسج یاد آیا جس میں لکھا تھا، میری بات مان لو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ یہ الفاظ میرے دل سے اب تک نکلے نہیں تھے۔ اسی کشمکش میں اس لڑکے نے بھی مجھے میسج کیا، بہت نرمی اور ادب سے لکھا، آپ کو میں نے تنگ کیا، اس کے لیے معذرت، لیکن اب میں بہتر انسان ہوں اور آپ کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، صاف اور واضح۔ دل میں ابھی تک ایک اندھیرا سا تھا۔ لیکن علینا سسٹر، میں نے آپ سے دوبارہ رابطہ کیا۔ آپ نے بڑی محبت سے بات کی اور کہا، وظیفہ جاری رکھو۔ اگر یہ رشتہ تمہارے لیے خیر والا ہے تو اللہ تمہارے دل کو مائل کر دے گا۔ آپ کی وہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اب میں پھر سے روزانہ رات کو وظیفہ پڑھتی، دل سے دعا مانگتی اور اللہ سے ہدایت ہی طلب کرتی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آنے لگا تھا، جیسے اندر کے سوال خود بخود جواب بنتے جا رہے ہوں۔ میں نے خود سے کچھ نہیں سوچا، صرف اللہ پہ چھوڑ دیا۔ علینا سسٹر، مجھے آج بھی یاد ہے آپ کا ایک جملہ، جب انسان خود فیصلہ کرنے سے قاصر ہو تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دے، وہ خود فیصلہ کر دے گا۔ اور سچ کہوں تو وہی ہوا۔ علینا سسٹر، وظیفہ پڑھتے مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دل اب پہلے سے زیادہ ہلکا لگنے لگا تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے دم سٹون کو ہاتھ میں لے کر آپ کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ کر دل سے دعا مانگتی تھی کہ اب میری دعا کچھ یوں ہو چکی تھی، یا اللہ اگر اس رشتے میں میرے لیے خیر ہے تو میرے دل کو اس کے لیے صاف کر دے، اور اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو ہمیشہ کے لیے مجھے اس سے بچا لے۔ ان دنوں دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا، کوئی خوف نہیں، کوئی خواب، بس ایک ٹھہرا ہوا سا یقین۔ اسی دوران ایک دن امی نے مجھے بلایا اور کہا، وہ آنٹی پھر آئی تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے نے خود بھی کہا ہے کہ وہ رشتہ عزت سے کرنا چاہتا ہے، جیسے تمہارا دل ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس امی سے وقت مانگا۔ میں اب کچھ بھی جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔
ہر فیصلہ اب اللہ کے مشورے سے ہی ہونا تھا۔ اسی رات میں نے دوبارہ آپ کو میسیج کیا۔ علینا سسٹر، آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے بات کی اور کہا، سسٹر دعا کے ذریعے اللہ سے اشارہ مانگو، نماز استخارہ پڑھو اور دل کو سنو۔ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا جب وہ اللہ سے جڑا ہو۔ اسی رات میں نے زندگی میں پہلی بار سچے دل سے نماز استخارہ پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے بہت رونا شروع کر دیا، نہ جانے کیوں دل بھر آیا، اور پھر دل ہی دل میں ایک جملہ گونجا، جس نے تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچایا، کیا وہ اب تمہیں عزت سے اپنانے نہیں آیا؟ یہ آواز میرے دل کی تھی یا اللہ کا اشارہ؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی علینا سسٹر، لیکن میں نے اگلے دن امی سے کہا، امی اگر آپ کو مناسب لگے تو انکار نہ کریں۔ امی نے بھی حیرت سے میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا، شاید وہ بھی میرے دل کی تبدیلی کو محسوس کر چکی تھی۔ چند دن بعد اس لڑکے کی امی اور کچھ قریبی رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ سب کچھ بہت سادہ اور باعزت انداز میں ہوا، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی دباؤ نہیں، بس اتنا کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچپن کی یہ پہچان ایک پاکیزہ رشتے میں بدل جائے۔ علینا سسٹر، میں تب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھی، لیکن دل نے کہا اب سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ نکاح کی تاریخ طے ہوئی، نہ کوئی بڑا فنکشن، نہ کوئی شور، سب کچھ بہت سادہ، اور پھر وہ دن آ گیا جب میں نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے۔ میرے دل میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی غصہ، بس ایک عجیب سی تسلی، جیسے سب کچھ کسی بڑی حکمت کا حصہ ہو۔ آپ یقین کریں علینا سسٹر، نکاح کے بعد جب وہ میرے پاس بیٹھا تو سب سے پہلے مجھ سے معذرت کی، کہا، میں نے بچپن میں جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں، لیکن آج میں صرف آپ کو عزت دینے آیا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے سب کچھ تھے۔ میں نے سر جھکا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں آپ کے لیے دعا کی، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتی، اگر آپ کی وہ ویڈیو میں نے نہ دیکھی ہوتی، اگر آپ کا وظیفہ، دم سٹون اور دعاؤں کا راستہ نہ ملا ہوتا، تو شاید میں آج بھی خوف، الجھن اور غصے کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ نکاح کے بعد میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ جس لڑکے سے میں بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، جو کبھی میرے لیے ایک خوف کی علامت تھا، وہ اب میری زندگی کا ساتھی بن چکا تھا۔ شروع میں تھوڑا عجیب لگتا تھا، میں ہر بات پہ احتیاط برتتی، دل میں شک اور پرانی باتیں جگہ بنانے بیٹھتی، مگر اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی غلط فیصلے کا حصہ بنی ہوں۔ علینا سسٹر، جس دن میں اس کے گھر گئی، وہ میرے لیے ایک عام شادی کی رات نہیں تھی۔ میں نے اس سے صاف کہا، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے، مجھے وقت چاہیے۔ اور اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں نے تمہیں عزت کے ساتھ اپنایا ہے، تم جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو۔ یہ جملہ میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ دل کی ساری گانٹھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں، اور وہی شخص صبح صبح نماز کے لیے جاگتا، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتا اور دن کے وقت کام پر جانے سے پہلے کہتا، میرے لیے دعا ضرور کرنا، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، تم اتنے بدلے کیسے؟ وہ سب کچھ جو پہلے تھا وہ اب کہاں گیا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے انکار کر کے بچایا تھا، تمہارا انکار میری آنکھ کھول گیا، اور تمہارا صبر، تمہارا اللہ پر یقین، اس نے مجھے بدل دیا۔ پھر میں نے پوچھا، مجھے دھمکی کیوں دی تھی؟ وہ حیران ہوا اور کہا، میں نے تو آپ کو کوئی دھمکی نہیں دی، میں نے میسج کی بات کی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو کبھی کسی رانگ نمبر سے میسج ہی نہیں کیا۔ میں بہت حیران ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ علینا سسٹر، میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور دل میں بار بار ایک ہی بات آتی رہی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے علینا سسٹر کی بات مانی، وظیفہ کیا اور صبر سے کام لیا۔ پھر ایک دن میں نے دم سٹون کو ہاتھ میں پکڑ کے دعا مانگی، یا اللہ، جس محبت کو میں نے تجھ پر چھوڑا تھا، آج وہی محبت مجھے تو نے عزت اور سکون کے ساتھ لوٹا دی۔
میں کیسے تیرا شکر ادا کروں۔ علینا سسٹر، میرے شوہر نے کبھی دوبارہ مجھے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں دلائی۔ وہ ہمیشہ کہتے تم میرے لیے اللہ کا انعام ہو۔ کبھی کبھی بیٹھ کر میں سوچتی تھی اگر اس دن میں بھی غصے میں آ کے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیتی، گھر والوں کو بتا دیتی یا بد دعا دے دیتی تو شاید میں خود اپنی زندگی برباد کر بیٹھی ہوتی۔ لیکن آپ کی ویڈیو نے، آپ کے الفاظ نے مجھے اللہ سے جوڑا۔ آپ کا دیا ہوا وظیفہ اور دم سٹون میرے لیے ایک روحانی علاج نہیں، وہ ایک راستہ تھے، ایک برج تھے جو مجھے خوف سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے۔ اب میں اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور دل سے دعائیں دیتی ہوں۔ آپ صرف کسی یوٹیوب کا نام نہیں، آپ میرے لیے رہنمائی کی روشنی ہیں۔ مجھے اب اکثر دوسری لڑکیاں میسج کرتی ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی ایسے مسائل ہیں، اور میں بس اتنا کہتی ہوں علینا سسٹر کی ویڈیوز دیکھو، وظائف پڑھو اور خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ علینا سسٹر، میری میریکل اسٹوری ختم ہو گئی، لیکن میرے ایمان کی جرنی شروع ہو چکی ہے۔ اب میں کسی بھی مشکل میں پہلے دعا مانگتی ہوں، پھر وظیفہ پڑھتی ہوں اور پھر اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ گھبرا کر، ڈر کر یا غصے میں غلط قدم نہ اٹھائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے اور صرف اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ میں زندہ مثال ہوں کہ اللہ پر یقین، صبر اور صحیح رہنمائی ایک ٹوٹی ہوئی کہانی کو بھی میریکل اسٹوری بنا سکتا ہے۔ شکریہ علینا سسٹر، میرے دل سے آج بھی ہر دعا میں آپ کا نام نکلتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ آپ جیسے کئی اور بہنوں کی زندگیاں سنوار سکے جیسے آپ نے میری سنواری۔ مجھے امید ہے کہ ہماری طرح آپ کو بھی ہماری سسٹر کی میریکل اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھی ان کی میریکل اسٹوری سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے علینا سسٹر کو اور ہماری پوری ٹیم کو اور ہماری فیملیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔